السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس دنیا میں ایسی شخصیت گزری ہے جن کی عقل مندی اور دانائی کے بدولت اللہ پاک نے ان کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی اور ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا۔ دوستو، یہاں بات ہو رہی ہے حضرت حکیم لقمان کی۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ بہت سی حکایات حکیم لقمان کے نام سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت یعنی کہ میڈیکل سائنس کی معراج پر فائز تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرض موجود نہ تھا جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس موجود نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حکمت اور دانائی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو دوستو، اس کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق حکیم لقمان ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اس دوران ان کے پاس ایک فرشتے کی آمد ہوئی۔ فرشتے نے حکیم لقمان سے کہا کہ اللہ پاک ان دو میں سے ایک تحفے سے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، پہلا حکمت و عقل مندی اور دوسرا دولت اور بادشاہت۔ حکیم لقمان نے حکمت و عقل مندی کو چنا، اور پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے پاس یعنی سینسر اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ آپ کی قدرت سے ہم آہنگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ اپنے ارد گرد موجود پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر ان کے فوائد اور نقصانات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے تھے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں آپ سے کلام کرتے اور آپ کو بتاتے کہ ہم فلاں مرض کی دوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا۔ یوں تو آپ کی غلامی کے کئی واقعات مشہور ہیں، لیکن ایک واقعہ ان سب میں نمایاں ہے۔ آپ کے مالک نے آپ کو ایک دمبا دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے بدترین حصے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت حکیم لقمان تھوڑی دیر بعد اس دمبے کا دل اور زبان لے کر اپنے مالک کے پاس حاضر ہوئے۔ کچھ دن بعد آپ کے مالک نے ایک اور دمبا آپ کے حوالے کیا اور اس دفعہ بھی حکم دیا کہ اس دمبے کو ذبح کر کے اس کے بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ حضرت حکیم لقمان تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے۔ اس دفعہ دمبے کا دل اور زبان آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے مالک نے آپ سے کہا کہ اے لقمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیزیں پہلے بدترین تھی اب کے بار بہترین ہے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، اگر ان چیزوں کے مالک میں خلوص اور بھلائی ہو تو یہ چیزیں یعنی زبان اور دل بہترین چیزیں ہیں، اگر ان کے مالک پر بغض اور کینے کا غلبہ ہو تو یہی چیزیں بدترین ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سن کر آپ کے مالک کے دل میں آپ کا رتبہ اور احترام بہت بڑھ گیا۔ مورخین حکیم لقمان کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں: لقمان بن باعور بن باہور بن طارق۔ یہ وہی طارق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم تھے، واللہ عالم۔ مورخین کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ بنی اسرائیل کے مفتی بھی رہ چکے تھے۔ دوستو، یہ وہ معلومات ہے جو حضرت حکیم لقمان کے بارے میں ہمیں اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔